الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك. وقال: فيه ليلة خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار خنادق، إلى آخر الحديث، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام اور اکرام ہے کہ اللہ نے رمضان المبارک جیسا مقدس اور مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کا پہلا عشرہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا عشرہ ہے مکمل ہو گزرا. یہ رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا، جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور عن قریب یہ عشرہ بھی گزر جائے گا اور رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہوگا جو جہنم سے آزادی اور جہنم سے خلاصی کا ہے. تو وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، لمحہ بلمحہ قیمتی ہے، ہر لمحہ اللہ کی رحمت برستی ہے. صحیح اگر قدردانی کی جائے تو بندے کی زندگی بدل سکتی ہے، اگر ناقدری ہو تو پھر اللہ کے نبی نے جو بد دعا فرمائی ہے اس بد دعا کے مستحق بننے والے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل کی زبانی جو بد دعا کی گئی ہے اس پر آمین ارشاد فرمایا. حضرت جبریل نے جو بد دعا فرمائی ہے کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مقدس اور مبارک مہینہ پا لے لیکن اپنی نجات کا سامان نہ کر سکے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروا سکے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ آپ اس دعا کو قبول کر لیجئے، آپ اس کو ہلاک اور برباد کر دیجئے جس کو رمضان کا مہینہ ملا، لیکن پھر اس نے اس کا استعمال اس انداز سے نہیں کیا کہ اپنی مغفرت کروا سکے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکے. رمضان جیسے مقدس مہینے میں جو بندہ اپنی مغفرت سے رہ گیا، اپنی مغفرت نہ کروا سکا، اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا سکا، اس کے لیے کون سا اور موقع ہوگا اپنی مغفرت کروانے کا. رکاوٹ کی ساری چیزیں بند ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ خود تیار بیٹھے ہیں بندوں کی مغفرت کرنے کے لیے. پورا مہینہ، ایک دن نہیں، ایک گھڑی نہیں، مکمل مہینہ بندوں کی مغفرت کے لیے تیار ہے.
پھر بھی مغفرت نہ کرا سکے تو ایسا بندہ کون سے مہینے میں اپنی اصلاح کروائے گا، کون سے مہینے میں اپنے آپ کو جہنم سے بچائے گا؟ تو یہ قدردانی کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور ناقدری والوں کے لیے بڑی ہلاکت بھی ہے، اللہ کے یہاں بڑی حجت بھی ہے۔ تو وقت تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے آدھا رمضان کا مہینہ گزر گیا، پہلا عشرہ تو گزر گیا، اور دوسرا مغفرت کا عشرہ تقریباً آدھا حصہ گزر چکا ہے، کچھ آدھا باقی ہے۔ لیکن انتہائی رمضان کا جو آخری عشرہ ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے پہلے دو عشروں کے مقابلے میں۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، لیکن تیسرے کو ان دو عشروں کے مقابلے میں ایک بڑا مقام حاصل ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، جہنم سے نجات کا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ بندہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ یہ جو تیسرا عشرہ ہے جہنم سے آزادی کا، قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ بندے کا جہنم سے بچنا یہ اصل کامیابی ہے۔ مومنین، جو ایمان والا بندہ ہے، جس نے زبان اور دل کی سچائی کے ساتھ کلمہ پڑھا ہے، وہ کبھی نہ کبھی ضرور جنت میں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی نہیں ہوگا، کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن فرمایا کہ کامیابی تو اس بندے کی ہے جو جہنم کا منہ نہ دیکھے، جو جہنم کی جس کو صورت دیکھنی نہ پڑے، جہنم سے بالکل محفوظ ہو کر، جہنم سے اپنے آپ کو بچا کر جو بندہ جنت میں چلا گیا وہ اصل کامیاب ہے۔ اور جہنم کا عذاب کوئی معمولی عذاب نہیں ہے، اللہ کی صفت غضب کا ایک مظہر ہے، اللہ کا جو غصے کی صفت ہے اس کا ایک نتیجہ ہے جہنم۔ جو لوگ جہنم کے بارے میں جانتے ہیں، جہنم کا عذاب کا تذکرہ سنتے ہیں، پھر بھی گناہوں سے باز نہیں آتے، پھر بھی جہنم کے اعمال سے باز نہیں آتے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حیرت اور تعجب کے انداز میں فرماتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں جن کو جہنم کے بارے میں بھی معلوم ہے، جہنم کے صفات بھی معلوم ہے، پھر بھی گناہوں کے عادی ہے۔ کون سی چیز ہے جس نے ان کو جہنم پر صابر بنا دیا؟ جہنم کو برداشت کرنے کی صبر ان میں کیسی آ گئی کہ جہنم کا عذاب جانتے ہوئے بھی گناہوں پر اصرار ہے۔ قرآن کریم میں اہل کتاب کے بارے میں جو لوگ اہل کتاب میں جو تورات و انجیل میں حق کی باتیں تھی اس کو چھپایا کرتے تھے، ان کے بارے میں بڑے تعجب سے فرمایا کہ فما اصبرہم علی النار، ان کو کس چیز نے جہنم پر صابر بنایا؟ کیا ان کے سامنے جہنم کا عذاب نہیں ہے؟ ان کے سامنے جہنم کی آگ نہیں ہے؟ جہنم کی مصیبت کیا ان کے سامنے نہیں ہے؟ پھر بھی گناہوں پر اصرار۔ یہ تو جہنم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، نہ جانے کون سی چیز ہے جس نے ان کو جہنم پر صابر بنایا۔ بڑے حیرت اور تعجب کے انداز میں فرمایا کہ جہنم کا عذاب ایسا تو نہیں ہے کہ بندہ اس کے جاننے کے بعد مطمئن ہو جائے۔ انسان سے دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، دنیا کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی، دنیا کا بھوکا پیاسا رہنا برداشت نہیں ہوتا۔ رمضان کا موقع ہے، رمضان کے موقع میں بھی جبکہ شیطان بھی قید ہے، نفس بھی کمزور ہے، لیکن کئی سارے لوگوں کی مجبوری ہے کہ رمضان کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، گرمی کا روزہ برداشت نہیں ہوتا، بھوکا پیاسا رہنا برداشت نہیں ہوتا، کمزوری کی حالت ہے، طرح طرح کے بہانے ہیں۔ جن کو دنیا کی گرمی برداشت نہ ہو، دنیا کا دھوپ برداشت نہ ہو، جہنم کا عذاب اور جہنم کی گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ حالانکہ وہاں کی گرمی اور وہاں کی آگ جہنم کی آگ جیسی نہیں ہے۔ جہنم کی آگ کو سینکڑوں مرتبہ بھڑکانے کے بعد، اس کو اور بڑھانے کے بعد، کئی مرتبہ اس میں اضافے کے بعد جہنم کی آگ بنی ہے۔
دنیا میں نظر آنے والی آگ لال ہے، اس کی جو رنگ ہے، اس کا جو کلر ہے لال ہے۔ جہنم کی آگ کے بارے میں فرمایا کہ جہنم کی آگ سیاہ ہے، کالی ہے، اس کو اتنا بھڑکایا گیا، لال سے سفید ہوئی، پھر بہکایا گیا، پھر بھڑکایا گیا، فرمایا پھر لال سے سیاہ ہو گئی۔ دنیا کی آگ برداشت نہیں ہے، جہنم کا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ دنیا کا برداشت نہیں ہوتا۔ عام طور پہ شکایت ہے بھوکا پیاسا رہنا برداشت نہیں ہوتا، ایک وقت کا کھانا چھوڑنا برداشت نہیں ہے۔ خدا کی خاطر اس بھوک میں بھی حالانکہ لذت ہے، خدا کی خاطر کھانا پینا چھوڑنے میں مزہ ہے، ایک لطف ہے اپنے محبوب کے خاطر بھوکے رہنے میں، لیکن جن لوگوں کو دنیا کا یہ بھوکا پیاسا رہنا برداشت نہیں ہوتا، جہنم کا بھوکا پیاسا رہنا تو ایسا ہوگا انسان بھوک اور پیاس کے مارے چیخے گا، چلائے گا، جہنم کے نگرانوں سے درخواست کرے گا کوئی چیز کھانے پینے کو میسر ہو جائے۔ ایسا کھانا ان کو دیا جائے گا کہ کھانے کے بعد حلق میں اٹک جائے گا، نہ باہر آوے نہ اندر جائے، حلق میں اٹکے گا، انسان بے چین اور پریشان ہوگا۔ پینے کو پانی میسر ہو، ایسا گرم پانی، خون اور پیپ کا کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا کہ انسان اندر ڈالے سب کو جلا کر رکھ دے، اندر کا سارا حصہ جل کر راکھ اور تباہ ہو جائے۔ انسان کو یہاں کی بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہے، انسان کی ہمت کیسی ہے، وہاں کی صفات جانتے ہوئے بھی، اللہ کا وہاں کا عذاب کا تذکرہ سنتے ہوئے بھی جہنم پر جری ہو، جہنم کے اعمال پر اصرار ہو، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ افسوس اور تعجب کی بات ہے، حیرت کی بات ہے۔ جہنم کا عذاب تو کوئی معمولی عذاب نہیں ہوگا، وہاں کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہم بندوں میں نہیں ہے۔ اس لیے جو آخری عشرہ ہے بہت ہی اہتمام والا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ جو بندے اس کا صحیح اہتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ تو ایک مومن کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے، اللہ کے غضب سے ڈرنے والے کے لیے، اللہ کی صفت غضب جہنم سے جن کو ڈر ہے، جہنم سے بچنے کا جن کو شوق ہے، ان کے لیے تو یہ بہت بڑی نعمت کا موقع ہے، بہت قدردانی کا موقع ہے۔ 10 دن اہتمام کر لے اور ہمیشہ کی جہنم سے بچ جائے، اس سے بڑی نعمت ایک ایمان والے کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ جہنم سے ڈرنے والے کے لیے، جہنم کا خوف رکھنے والے کے لیے، صحابہ کی حالت تو وہ تھی، جہنم تو دور ہے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، قبر کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی یہ کیفیت ہو جاتی تھی کہ روتے ہوئے داڑھی مبارک تر ہوتی تھی۔ اور پوچھا جائے تو کہتے تھے کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلے منزل یہ قبر ہے، اگر اس کو ہم نے صحیح پار کر لیا، اس کو صحیح گزار لیا، بعد کی ساری منزلیں آسان گزر سکتی ہے۔ اگر اس کو مشکل سے گزارنا پڑا، ساری منزلیں جو بعد کی ہے اس کو طے کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو قبر کی منزل سے، پہلے منزل سے یہ وحشت ہے، پہلے منزل کا یہ خوف ہے، پہلے منزل سے بچنے کی اتنی فکر ہے، لیکن ہم ہیں یہ قبر کا تو مرحلہ ہی نہیں ہے، جہنم کا عذاب کا تذکرہ سن کر بھی جہنم سے بچنے کا شوق نہیں آیا، جہنم کا ڈر پیدا نہیں ہوا، تو پھر ہم سے بڑھ کر جری کون ہوگا؟ جرأت مند گناہوں پر جری کون ثابت ہو سکتا ہے؟ اس لیے آخری عشرے کا صحیح اہتمام کرنا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو جہنم سے آزادی نصیب کرے۔ اور ایک بڑی خصوصیت آخری عشرے کی یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ شب قدر ہے، قرآن و حدیث میں اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اللہ کے نبی نے بھی احادیث میں اس کی طرف اشارہ فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے ایمان والو ان قریب تم پر عظمت والا ایک برکت والا مہینہ آنے والا ہے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ من قام لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، شب قدر میں ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ قیام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ لیلۃ القدر کی مختلف فضیلتیں ہیں، لیلۃ القدر کی ایک تلاش ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی تعیین مجھے بھلا دی گئی، یعنی کوئی ایک متعین رات نہیں ہے کہ کون سی رات میں لیلۃ القدر ہوگی، ایک پہلی طاقرات کو ہو یا دوسرے کو ہو، تیسرے کو ہو، یہ متعین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو بھلا دیا جانا ہے اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا۔ اب بندوں کو حکم دیا کہ تم تلاش کرتے رہو، اور بندے تلاش کرتے کرتے ان کی حالت یہ بن جائے کہ وہ ہر رات کو جاگنے والے بنے، ہر رات کو عبادت کرنے والے بنے۔ اگر متعین کر دیا جاتا تو صرف ایک رات میں عبادت کرتے، اگر متعین کر دیا جاتا تو ایک رات کا قیام ہوتا، ایک رات کی عبادت ہوتی۔ متعین نہ کرنے کی صورت میں سارے ہی رات عبادت کے ہیں، سارے ہی رات قیام کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے ہیں۔ اس طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے خیر کا باعث ہے، خیر کا ذریعہ ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلے تو اللہ کے نبی نے لیلۃ القدر کی بڑی بڑی فضیلتیں سنائی ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ قرآن کریم میں اس کی فضیلتیں سنائی گئی۔ اس رات کے قیام کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ان فضائل کے سنانے کے بعد اللہ کے نبی کو امتیوں سے یہ امید ہے، امتیوں سے، اہل ایمان سے، ایمان والوں سے اللہ کے نبی کی یہ امید ہے۔ اللہ کے نبی یہ سمجھتے ہیں کہ میرے امتیوں میں سے جو بھی بندہ شب قدر کی ان فضیلتوں کو سن لے گا، شب قدر کے ان فضائل کو اس کے سامنے جب سنایا جائے گا، اتنی بڑی فضیلتیں کہ ایک رات کو جاگنا ہو، 1000 مہینوں کی عبادت اس کے سامنے لکھی جاتی ہو، ایسی فضیلت میرا امتی ایمان والا بندہ جب سنے گا، اللہ کے نبی کو تو امید یہ لگی ہوئی ہے کہ وہ کوئی بھی رات ضائع جانے نہیں دے گا، بیکار نہیں گزارے گا، ہر رات کی قدردانی کرے گا، ہر رات کو شب قدر کی تلاش کرے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تعیین جو اٹھا دی گئی ہے، مجھے جو بھلا دیا گیا ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہتر اس لیے ہے تمہارے سامنے فضیلتیں ہوں گی، تمہارے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہوگا، اس شوق کے نتیجے میں، اس شوق کی بنیاد پر تمہارے اندر ایسا داعیہ پیدا ہوگا کہ تم ہر رات کو جاگو گے، ہر رات کو عبادت کرو گے، ہر رات خدا کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے مغفرت کا سامان کراؤ گے۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ بھلا دیا گیا۔ اگر بھلا دیا نہ جاتا تو ایک دن عبادت کر کے خاموش ہو جاتے۔ اللہ کے نبی کی امید امتیوں سے یہ ہے، بھلا دینا بہتر تھا۔ میری امت ساری رات عبادت کرے گی، سارے ایام کی قدردانی کرے گی، لیکن ہماری حالت کچھ ایسی الٹی ہے، جو بھلا دیا گیا نتیجہ ایسا ہے کوئی ایک رات بھی قدردانی کی نہ رہی، سارے کے سارے ہی رات ضائع ہو گئے، سارے کے سارے ہی رات ضائع ہو گئے۔ 21 کو ہم نے گنوا دیا امید پر کہ 23 کو شب قدر ہوگی، 23 کو ختم گنوا دیا امید کہ 25 کو شب قدر ہوگی، 25 ضائع 27 کی امید پر، 27 ضائع 29 کی امید پر، سارے ہی سارے رات ضائع کر دیے اگلے کی امید پر۔
نبی تو ہمارے لیے بہتر بتاتے ہیں، تعیین نہیں ہے، بہتر ہے، ہر رات عبادت کی بن جائے گی، 21 بھی عبادت کی ہوگی، 22 بھی عبادت کی ہوگی، ہر رات تم تلاش کرو گی، ہر رات عبادت کا موقع ملے گا۔ لیکن ہماری حالت ایسی بن گئی، 21 بیکار، 23 کی امید پہ، اگلی رات کی امیدوں پر ہم نے ہر رات تباہ اور برباد کر دی ہے۔ کوئی ایک رات بھی شب قدر سمجھ کر عبادت کرنے والا نہیں ہے، 21 کو شب قدر سمجھ کر عبادتوں میں کھڑے ہونے والا، خدا کے سامنے نوافل کا اہتمام کرنے والا نایاب ہے، ملتا نہیں ہے۔ اس لیے کہ 27 کو ہم نے شب قدر متعین کر لیا کہ ہماری شب قدر 27 کو ہے، ہو نہ ہو جب ہو شب قدر، خدا جب رکھے، خدا 21 کو رکھے، خدا 23 کو رکھے، 25 کو رکھے، ہماری شب قدر تو صرف 27 کو ہونی ہے۔ ہماری شب قدر 27 کو ہم نے متعین کر لی ہے، شریعت کہتی جو کہتی ہو، لیکن ہم نے جو ایسا متعین کر دیا، نہ 21 کو عبادت کی فکر، نہ 23 کو، نہ 25 کو، نہ 29 کو۔ ہماری بقیہ راتیں عبادت کی نہیں ہے، صرف جاگنے کی ہے، صرف جاگ کر تاکراتوں کے نام پر ہم نے ایسی جگہ جاگ کر اس کو ایسے برباد کر دیا، کوئی عبادت کا ذوق نہیں رہا۔ تو سوچنے کا مقام ہے، اللہ کے نبی کی توقعات، اللہ کے نبی کی امیدیں کیسی ہے امتیوں کے ساتھ، کہ میرے یہ امتی اتنی فضیلتیں سن کر اور کتنی غفلت میں ہوں گے، ایک رات عبادت کرنا پڑے، 1000 مہینوں کا ثواب ان کے مقدر لکھا جائے۔ اتنا سنانے کے بعد بھی اللہ کے نبی یہ توقع نہیں رکھتے میری امت اتنا سنانے کے بعد بھی غافل ہوگی، اتنا سنانے کے بعد بھی میری امتیوں کی غفلت سے بیداری نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی کی یہ توقعات نہیں تھی۔ اور سوچنا بھی چاہیے کہ ایک رات کی عبادت کی بنیاد پر اتنا ثواب ملتا ہو تو قدردانی کرنے والے کبھی بھی محروم نہیں ہو سکتے۔ جس کو تلاش ہو اپنی زندگیاں سنوارنے کی، اپنی زندگیاں بدلنے کی، اپنے گناہوں کو معاف کرانے کی، اللہ کا قرب پانے کی جس کو فکر ہوگی وہ قدردانی کرے گا۔ جس کو رمضان برائے نام رمضان گزارنا ہو اس کے لیے تو سبھی برابر ہے، لیلۃ القدر بھی برابر ہے، عام راتیں بھی برابر ہے، اس کے لیے پھر کوئی فکر کا لمحہ نہیں ہے، اور اس کے لیے پھر کوئی اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، نہ توجہ کی ضرورت ہے، نہ عبادت کی ضرورت ہے۔ عام راتیں جیسے گزرتی ہے اس سے بڑھ کر خطرناک طاق راتیں گزرتی ہے، ان لوگوں کے لیے عام راتوں سے بڑھ کر اس سے بدترین انداز میں طاق راتیں گزرتی ہے۔ عام راتوں میں عبادت، نماز کے بعد، تراویح کے بعد ہو سکتا ہے کہ سونے کا اہتمام ہو، طاق راتوں میں ہم نے نام ہی لگایا کہ جاگنے کی راتیں ہیں، اب عبادت نہیں ہے، تو پھر گناہ کا دروازہ تو کھلا ہی ہے، تو گناہ کر کر کے گزارتے ہیں۔ اس لیے اہتمام ہونا ہے، تلاش شب قدر، شب قدر کو پانے کی فکر ہونا ہے کہ اتنی بڑی اہتمام والی رات ہے جس کی فضیلت خدا اور رسول بیان کرے، اور جس کی تعیین کو اس لیے اٹھا دیا گیا کہ پورے ہی رات اہتمام کرے، تمام ایام میں اس کی قدردانی کرے۔ اتنے غفلت والے نہیں بننا ہے کہ کوئی ایک بھی رات صحیح عبادت نہ ہو سکے۔ شب قدر بھی آخری عشرے میں ہے، اس کا صحیح اہتمام ضروری ہے۔ تو یہ جو آخری عشرہ ہے، ایک تو جہنم سے آزادی کا ہے، اور لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ ان دونوں کے حصول کا، ان دونوں کو حاصل کرنے کا سب سے آسان راستہ ہے اعتکاف۔ آخری عشرے کا اگر صحیح استعمال کرنا ہو تو سب سے آسان راستہ ہے اعتکاف۔ آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ اس سنت کو بولتے ہیں کہ اگر وہ چھوٹ جائے تو گناہ ہوتا ہے۔ سنت مؤکدہ اس سنت کا نام ہے کہ چھوٹ جائے تو گناہ ہوتا ہے۔ پہلے تو اللہ کے نبی نے اعتکاف کی بڑی بڑی فضیلتیں سنائی ہیں۔ یہ تو 10 دن کا اعتکاف ہے جو آخری عشرے کا ہے، 21 سے لے کے جو آخری عشرہ مکمل چلتا ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اللہ کے نبی مختلف احادیث میں اعتکاف کی فضیلت سناتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالی، جو بندہ ایک دن کا اعتکاف کر لے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی کی خاطر، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان بڑے بڑے خندق، 3 خندق کھود دیتے ہیں، 3 خندق کا فاصلہ کر دیتے ہیں۔
بعض روایات میں ہے کہ ایک خندق کا جو فاصلہ ہوگا آسمان و زمین کے درمیان، بعض میں ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کا جتنا فاصلہ اور جتنی دوری ہے، ایک خندق کا فاصلہ اتنا بڑا ہوگا۔ ایک دن کے اعتکاف کی بنیاد پر 3 بڑے بڑے ایسے خندق بندے اور جہنم کے درمیان بنائے جائیں گے کہ ایک خندق کا فاصلہ ہوگا آسمان و زمین کے درمیان کی دوری یا مشرق اور مغرب کے درمیان کی دوری، اتنا بڑا ایک گڑھا کھودا جائے گا، اتنی بڑی ایک خندق ہوگی۔ ایسے 3 خندق ہوں گے، تو ایک دن کے اعتکاف کی بنیاد پر بندہ جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے۔ یہ تو 10 دن کا اعتکاف ہے، تو پھر بندہ جہنم سے کتنا دور ہوتا ہوگا۔ ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے، مسلسل 10 دن کا جو بندہ اعتکاف کرے تو اس کی فضیلت کا کیا حال ہوگا۔ اور اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ اعتکاف کی حالت میں بیٹھا ہے، اعتکاف سے باہر جتنی اس کی نیکیاں جاری تھی، پہلے جو کچھ وہ اعتکاف سے باہر رہنے کی بنا پر جو نیکیاں وہ کرتا تھا، اب اعتکاف میں رہنے کی بنیاد پر کر نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے جتنے کرتا تھا سب کا ثواب اس کے مقدر میں برابر لکھا جائے گا۔ باہر تھا، بیماروں کی عیادت کرتا تھا، غریبوں کا خیال کرتا تھا، غریبوں کے لیے دوڑ دھوپ کرتا تھا، اس کی ایک محنت تھی، جنازہ ہے جنازے میں شرکت کرتا تھا یا جنازے کے پیچھے چلتا تھا، یہ اس کی جتنی نیکیاں ہیں جو اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کی رکی ہوئی نظر آتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اعتکاف کا اتنا بڑا مقام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیٹھے بیٹھے ان تمام اعمال کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ سارے اعمال کا ثواب جاری رہتا ہے، کوئی عمل اس سے رکا ہوا نہیں رہتا، کسی عمل کا ثواب اس پر بند نہیں رہتا، سارے اعمال کی فضیلت برابر جاری رہتی ہے۔ اور ایک فضیلت یوں بھی سنائی کہ جو بندہ اعتکاف کرے ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے سارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، بندہ صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل میں آخری عشرے کو صحیح معنوں میں گزارنے کے لیے اعتکاف انتہائی ضروری ہے۔ اعتکاف کی بہت خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، بندہ اللہ کا قریب بنتا ہے۔ ایسا بندہ جو اپنی ساری دنیا کی مصروفیات چھوڑ کے، دنیا کی دوڑ دھوپ اور مصروفیات سے اپنے آپ کو فارغ کر کے خدا کے در پر آ جائے، خدا کے در پر اپنے آپ کو ڈال دے، اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ جیسے حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من تقرب الی شبرا، جو بندہ مجھ سے 1 گز قریب آئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مختلف روایتیں ہیں، آگے کے الفاظ ہے اگر بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، اگر وہ 1 قدم میری طرف آتا ہے میں کئی قدم اس کی طرف پہنچتا ہوں، اگر وہ 1 بالش قریب آتا ہے میں 1 گز اس کی طرف قریب پہنچتا ہوں۔ بندے کا جیسا تعلق خدا سے ہوتا ہے اس سے کئی زیادہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی توجہ بندے پر ہوتی ہے۔ تو جو بندہ اپنے آپ کو خالص کر کے اللہ کے حوالے کر دے تو ایسے بندے کو تو اللہ کا خاص قرب ضرور نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کا قریبی بنے گا۔ اور اس میں نیک لوگوں کی صحبت بندے کو میسر ہوتی ہے، اچھی صحبت بندے کو ملتی ہے، اور انسان کی اصلاح میں، انسان کے سدھرنے میں اچھی صحبت کا بہت بڑا دخل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ دوستیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست جیسا ہوگا یہ بھی ویسے ہی ہوگا۔ اس کے اخلاق کو جانچنا اور پرکھنا ہو، دوست کے اخلاق کو دیکھو، اس کے جیسے اخلاق ہوں گے، اس کا بھی مزاج، اس کے بھی اخلاق ویسے ہی ہوں گے۔ تو شریعت کی تعلیمات ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ کی دوستی ہو، اور اللہ والوں کے ساتھ کی صحبت کے بارے میں فرمایا
ان کے ساتھ ایک لمحہ گزارنا، ان کی مجلسوں میں تھوڑی دیر کا بیٹھنا 100 سالہ انسان کی ایسے عبادت جس میں ریا اور دکھلاوا نہیں ہے، اس سے بھی بہتر ہے علماء اللہ والوں کی، اولیاء اللہ کی مجالس میں بیٹھنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا۔ تو نیک لوگوں کی صحبت کا انسان کی زندگی کے بدلنے میں، انقلاب میں بہت بڑا دخل ہے، اور اعتکاف میں بندے کو یہ ساری چیزیں بیک وقت میسر ہوتی ہے۔ انسان فرشتوں کے صحبت میں بیٹھتا ہے، مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں، اور فرشتے ایسی صفت کے ہیں، ایسی صفت کی مخلوق ہے کہ ان کے اندر گناہ کا مادہ نہیں ہے، اللہ کو ناراض کرنے کے جذبات ان کے اندر نہیں ہیں، صرف وہ اللہ کی عبادت والی مخلوق ہے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری والی مخلوق ہے۔ ایسے مخلوق کے ساتھ 10 دن گزارنے سے بندے کے اندر تقوی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک نورانیت اس کے دل میں منتقل ہوتی ہے۔ فرشتوں کی صحبت ملتی ہے، نمازیوں کی صحبت ملتی ہے، تقوی والوں کی صحبت ملتی ہے، نماز کا اہتمام ملتا ہے، نماز کا انتظار ملتا ہے، یہ بڑی بڑی عبادتیں ہیں اپنی جگہ۔ تو زندگیوں میں انقلاب کا ایک بہت بڑا سبب ہے، اور گناہوں سے بچنے کا ایک بہت بڑا سبب اس کے ہاتھ آ جاتا ہے۔ رمضان ہونے کے باوجود، حالانکہ رمضان کا مہینہ تو اتنا مقدس تھا، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند ہے، شیطان قید ہے، نفس کمزور ہے، لیکن ہمارے جو گناہوں کی عادت ہے، گناہوں کی عادت ایسے لگی ہوئی ہے کہ ہم سے گناہ کروانے کے لیے شیطان کے آزاد ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے گناہ ہونے کے لیے نفس کا طاقتور ہونا ضروری نہیں ہے، ہم خود کافی ہے گناہ کرنے کے لیے، کسی کے بہکانے کی، کسی کے بھٹکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گناہ کی عادت ایسی ہے، رمضان سے پہلے بھی جھوٹ ہے، اتنی جھوٹ کی عادت ہے، فوراً کہاں سے چھوٹے گی؟ جھوٹ برابر جھوٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ غیبت کی عادت پہلے بھی تھی، اب بھی غیبت کی عادت برابر جاری ہے۔ پہلے جو گناہ تھے ایسے مضبوط جڑ پکڑے ہوئے ہیں، اب ان کا چھوٹنا مشکل ہے، اب ان کا چھوٹنا مشکل ہے۔ اگرچہ شیطان بھی نہیں ہے، نفس بھی کمزور ہے، جہنم کے دروازے بند ہیں، لیکن گناہ چھوٹتے نہیں ہیں۔ لیکن جو بندہ اپنے آپ کو مسجد میں قید اور بند کر کے رکھے، اس کے لیے سب سے بڑا سبب ہے کہ میں خدا کے سامنے حاضر ہوں، اللہ کی بارگاہ میں پڑا ہوا ہوں، میں کوئی جھوٹا کام نہیں کر سکتا، میں کوئی گناہ کا کام نہیں کر سکتا۔ رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے سب سے بڑا فائدے کا موقع ہے اعتکاف میں بیٹھ جانا۔ جن سے گناہ نہیں چھوٹتے، جن کی زبان کھلتے ہی گندگیاں نظر آتی ہے، جن کے منہ کھلے تو بے حیائی کی باتیں ہوتی ہو، اپنے آپ پر قابو کرنے کے لیے اعتکاف کا اہتمام کرے تو بہت فائدہ مند ثابت ہو۔ تو اعتکاف سے بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، اللہ کا خاص قرب نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے مہمان ہیں جو اللہ کے در پر آ کر پڑے ہوئے ہیں، اور انسان جو شریف انسان ہوتا ہے، مہمان کا اکرام کرتا ہے، تو اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ سخی ہے، تو وہ بھی اپنے مہمانوں کا اکرام اپنے شایع نشان کریں گے۔ اللہ کا مہمان بننا یہ بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اگر ایمان کا ذوق ہوتا تو یہی جملہ کافی ہے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ جو بندہ خدا کا مہمان ہو، جس کو یہ سنایا جائے کہ تم خدا کے مہمان ہو، وہ بندے کو خوشی کیسے نہیں ہوگی؟ اس بندے کے لیے دنیا کی راحتیں چھوڑنا آسان کیوں نہیں ہوگا؟ آسان ہو جائے گا، اور دنیا بھر کی غفلتیں چھوٹ جائے گی انسان سے۔ دنیا ایسی چیز ہے جو انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے۔ تو بندہ یہ 10 دن ان دنیاوی امور سے، دنیاوی مصروفیات سے ہٹ کٹ کر اللہ کی بارگاہ پر پڑا رہتا ہے، تو ایک ذکر کی کیفیت نصیب ہوتی ہے، دل زندہ ہوتا ہے، دلوں میں ذکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، غفلت کی کیفیت دور ہو جاتی ہے، غفلت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے فائدے ہیں اعتکاف کرنے کے۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ کہ جہنم سے آزادی والا عشرے کو صحیح استعمال کر سکیں گے۔ اگر 10 دن کا اہتمام کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا بھی لیا تو کون سی کمی کی بات ہے؟ یہ بھی کوئی کم سودا نہیں ہے، کم سستی بات نہیں ہے۔ لیلۃ القدر اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ مقام اور یہ فضیلت ہے، بندہ سو بھی جائے تب بھی اس کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے، شب قدر اس کو مل جاتی ہے۔ اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا بیٹھنا، اس کا مسجد میں پڑے رہنا بھی عبادت ہے۔
تو یہ مستقل یہ عبادت میں لگا ہوا بندہ ہے، یہ سو بھی جائے گا شب قدر میں، جاگنے کا اہتمام نہیں کرے گا، اپنے حساب سے طاقت بر نوافل کا اہتمام کر کے سو بھی جائے تب بھی شب قدر اس کے لیے یقینی ہے اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو آج کے دور میں اعتکاف سے جو بے رغبتی ہے اس بے رغبتی کو ختم کرنا ہے۔ اتنے بے رغبت ہے، فرمایا کہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں اعتکاف سے اتنی بے رغبتی کیوں ہے، رمضان کے برکتیں لوٹنے کو تیار کیوں نہیں ہیں، اللہ کی رحمتوں سے اپنے آپ کو مالا مال کرنے کو کیوں تیار نہیں ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کا شوق ان میں کیوں نہیں پیدا ہوتا، اللہ کا مہمان بننے، جو شہنشاہ عالم ہے، بادشاہوں کے بادشاہ ہے، ان کے مہمان بننے کا ذوق کیوں نہیں ہے۔ یہ اعتکاف کا شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس کی رغبت اپنے اندر پیدا کرنا ہے، بے رغبت نہیں ہونا ہے۔ حد درجہ تو یہ ہو گیا کہ ایسے بوڑھوں کو چنا جاتا ہے جن کی دنیا کی کوئی مصروفیت نہیں ہے، دنیا سے بالکل فارغ ہو چکے ہیں، ان کو چن کر کے اعتکاف میں بٹھایا جاتا ہے۔ یہ بالکل نازیبہ حرکت ہے، یہ اپنی بے رغبتی کی انتہا ہے، بے حسی بتانا ہے کہ ہم کو حس نہیں ہے۔ بعض مقامات میں ایسا بھی ہوتا ہے، اجرت دے کر، پیسے دے کر اعتکاف میں بٹھایا جاتا ہے، اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ مسجد میں شریعت تو آخری درجے میں کہتی ہے کم از کم کوئی ایک تو اعتکاف میں بیٹھے۔ یہ تو ایسا مقام تھا کہ اعتکاف کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد نظر آتی، اتنی فضیلتیں سننے کے بعد ایک بڑی جمع غفیر مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھتی، لیکن آخری درجہ تو یہ ہو کہ اگر ایک بھی نہ بیٹھے تو فرمایا کہ سارے کے سارے ہی گناہگار ہوں گے سنت مؤکدہ چھوڑنے کے۔